اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ مارچ جو سیاہ وقف ایکٹ کی واپسی کے لیے اعلان کیا گیا تھا، آج اس کی ایک نئی تاریخ، فائنل تاریخ کے لیے آپ سب کو زحمت دی گئی۔ یہاں سمجھیے کہ محترم عبدالعزیز صاحب صدر MPJ اور جناب عبداللہ سہیل صاحب BRS، جناب عثمان محمد خان صاحب، آپ سب جانتے ہیں کانگریس قائد بھی ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مضبوط سمجھے کہ ستون ہیں، جوائنٹ کنوینر بھی ہیں ہمارے راشد خان صاحب، سلیم صاحب اور مفتی ندیم صاحب ہیں، اور شکیل ایڈوکیٹ صاحب مسلم لیگ، ابرار صاحب وحدت اسلامی کے ڈاکٹر توفیق صاحب، منان صاحب CPI، دیانی صاحب، سکندر اللہ خان صاحب MBT کی نمائندگی۔ بہرحال سمجھیے کہ ایک لمبی جدوجہد وقف ایکٹ کے تعلق سے، اس کی واپسی کے تعلق سے پوری امت مسلمہ کو کرنی ہے، اور بار بار یہ بات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کہی جا چکی ہے کہ یہ سمجھیے کہ کسی ایک پروگرام یا پروگرام کی تواریخ کے آگے بڑھنے سے سمجھیے کہ حوصلوں اور ہمتوں کو پست کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور انشاءاللہ بل کی واپسی تک یہ لڑائی جاری رہے گی۔ یہ سمجھیے کہ مسلمانان ہند کا عزم ہے، بل کی لڑائی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ سمجھیے کہ صاحب کوئی فرد یا کوئی شخصیت یا کوئی بھی اگر موومنٹ سے الگ ہوتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑائی نہیں لڑ سکتے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ لڑائی جاری رہے گی، عدالتی لڑائی بھی جاری رہے گی، سڑکوں پر بھی یہ لڑائی جاری رہے گی، اور یہ تاریخ ہند کے انتہائی اہم موڑ پر مسلمانان ہند آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا۔ تقسیم ہند کا ایک بڑا چیلنج تھا جس کو پامردی سے ہندوستان کے مسلمانوں نے مقابلہ کیا، قتل عام ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن اس کا مقابلہ کیا، اور پھر زبان پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملہ کیا گیا، فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئی، شریعت کو بدلنے کی کوششیں کی گئی، مینٹیننس ایکٹ لایا گیا، پھر بابری مسجد کا مسئلہ آیا۔ یہ سارے مسائل کو مسلمانان ہند نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت بل کی واپسی کے لیے بھی امت پوری ایک آواز ہے۔ امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پریس اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا سوشل میڈیا مختلف باتیں بتلا رہا ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں چھوٹی اور بڑی 35 جماعتیں ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس بھی ہے، BRS بھی ہے، سبھی سمجھیے کہ مشائقین طبقے سے بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب ہے، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بہت کھلے طور پر اوپنلی یہ جو تلنگانہ مارچ ہے، اس کو جماعت اسلامی ہند نے پورے سمجھیے کے ساتھ ٹوٹلی کنسرن دیا ہے کہ جماعت اسلامی تلنگانہ اس تلنگانہ مارچ کے سمجھیے کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی کا پورا کیڈر اور جماعت اسلامی کے جتنے سمجھیے کہ سسٹر کنسرنز ہیں وہ سارے سمجھیے کے ساتھ تلنگانہ مارچ کے ساتھ ہے۔ باضابطہ سرکولر جماعت اسلامی نے جاری کیا ہے، اور پھر اطلاع بھی دی ہے، تو جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ تلنگانہ مارچ کے ساتھ۔ اسی طرح تعمیر ملت بھی تلنگانہ مارچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔
जमीयत उल उलमा तेलंगाना भी समझिए कि तेलंगाना मार्च के साथ है, और फिर जमीयत अहले हदीस, सुन्नी उलमा काउंसिल, सुन्नी उलमा बोर्ड, और फिर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन, और फिर जो सेकुलर कायदीन है वो, और बीआरएस के भी समझिए जितने मुस्लिम कायदीन हैं, सीपीआई के जो समझिए कि कायदीन है, वो सब के सब समझिए कि तेलंगाना मार्च के साथ पूरे खुलूस और पूरी समझिए कि साफ नेक नियति के साथ साथ है। इसमें बुनियादी बात यह है कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इसके अपने जाती कोई मफादात नहीं है। ये राष्ट्र समझिए कि साहब मिल्लत के मफाद में, मुल्क के मफाद में जिद्दोजहद करती है। इसका अपना कोई जाती मफाद नहीं है जॉइंट एक्शन कमेटी का। जॉइंट एक्शन कमेटी राष्ट्र उम्मत के मफादात के लिए जिद्दोजहद करती है। इसका कोई सियासी समझिए कि साहब मकसद नहीं है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं सियासी मकसद, कुछ हाईजैक भी हो रहे हैं, कुछ फलां भी हो रहे हैं, उस पर अभी कोई तबसरा जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं करेगी। अब असल जो बात है, बहुत बुनियादी बात जो आज हम यहां जमा हुए, तेलंगाना मार्च इंशाअल्लाहुल अज़ीज 24 मई को 3 बजे से 6 बजे शाम तक इंदिरा पार्क धरना चौक पर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज। 24 मई बरोज हफ्ता धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना मार्च होगा। तमाम समझिए कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर्स, डिस्ट्रिक्ट के जितने जॉइंट समझिए कि जेएसी कमेटीज हैं, उलमा के जो कमेटीज हैं, जो समझिए मशाइखीन की कमेटीज हैं, वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब जिस तरह समझिए 26 को और फिर उसके बाद मुसलसल राब्ते में हैं, उनको ये इत्तला दी जाती है कि मुल्क की तारीख का ये इंतहाई अहम मार्च इस वक्त कानून की वापसी के लिए, तो हम 24 मई को अपने घरों से मार्च करते हुए धरना चौक पर 3 बजे पहुंचेंगे। नमाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज, नमाज असर का समझिए जो वक्त हम दे रहे हैं, ये मार्च 6 बजे खत्म होगा। नमाज मगरिब 6:45 को है। मार्च से वापस होते हुए नमाज असर अदा की जाएगी। नमाज असर मार्च के इख्तिताम पर समझिए कि अदा की जाएगी। और फिर आप जानते हैं कि 26 को जो मुलतवी हुआ, पुलिस ने रिक्वेस्ट की, फिर रिजेक्शन लेटर आया, पहलगाम का मसला, फिर मुल्क के मौजूदा हालात का मसला, ये सारे समझिए कि बातें थी। अब फिर बीच में तेलंगाना रियासत की समझिए कि रियासत में ये मिस वर्ल्ड मुकाबले हुस्न हो रहा है, और 18 तारीख को खुद टैंक बंड पर वो पूरे 120 ममालिक के मुख्तलिफ लोग जमा हो रहे हैं, मंदुबीन जमा हो रहे हैं, और फिर कमिश्नर ऑफिस का भी वो लोग मुआयना करेंगे। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मसरूफ है 18 को। तो 24 को इंशाअल्लाहुल अज़ीज 24 मई को इस बिल की वापसी के लिए तारीख हिंद का इंतहाई अहम मार्च होगा, और तेलंगाना का मुसलमान बतलाएगा कि साहब किस समझिए कि जोश और खरोश के साथ और इत्तेहाद के अजीम मुजाहरे के साथ ये मार्च होगा। और इस मार्च में तमाम जमातें, कांग्रेस के मिनिस्टर्स भी आएंगे, बीआरएस के समझिए कि साहब अहम लीडर्स भी आएंगे, सीपीआई के लीडर्स आएंगे, सीपीएम के लीडर्स आएंगे, आम आदमी पार्टी भी समझिए इसमें पार्टिसिपेट करेगी, उलमा हैं, मशाइखीन हैं, और जितनी मुस्लिम जमातें और समझिए कि सेक्ट्स हैं वो सब आएंगे, और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर भी समझिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज इस मार्च में शिरकत करेंगे। तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि बाज़ लोग
اختلافات پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلاں ساتھ ہے، فلاں ساتھ نہیں ہے، فلاں ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہندوستان کا مسلمان اس بل کے لیے ایک آواز ہے. وہ کسی بھی بینر پر جائے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے بات کرے، لیکن اس کی بات اس بل کی واپسی کے لیے ہے. ہم سب منظم اور متحد ہیں. اس مارچ میں بہار سے بھی سمجھیے کہ صاحب امارت شرعیہ کے امیر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. اسی طرح اجمیر شریف سے بھی سمجھیے کہ مشائقین کو دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر دلی سے بھی کچھ پولیٹیکل لوگوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. بنگلور سے بھی کچھ لوگوں کو اس مارچ میں دعوت دی جا رہی ہے. تو بہرحال پورے ملک سے ایک لحاظ سے اس مارچ میں ریپرزنٹیشن ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مارچ بڑا تاریخی رہے گا اللہ نے چاہا تو. 24 مئی مسلمان یاد رکھیں، 24 مئی کو آپ کو سمجھیے کہ دھرنا چوک مارچ کرنا ہے. امید کے میڈیا کا جو تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، اس طرح 24 مئی تک یہ تعاون ویسے ہر وقت حاصل رہے گا. میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں. عبدالعزیز صاحب اگر سمجھیے کچھ بولیں. ہاں بولیے. یہ سیاہ جھنڈا لائیے، پولیس کی پوری اجازت ہے. پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ 24 کو انشاءاللہ نہیں رہے گی. یہ بات بہت واضح ہے.